عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا سواری پر، تو آپ نے فرمایا اے چھوٹے لڑکے، میں تمہیں چند کلمات سکھا رہا ہوں جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ دے گا۔ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ تم اسے خوشحالی میں یاد رکھو، وہ تمہیں تکلیف کے وقت یاد رکھے گا۔ جب تم مانگو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو، اور جان رکھو اگر ساری دنیا بھی مل کر تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، اور جان لو کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اس پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، اور یہ کہ مدد صبر کے ساتھ ہے، اور یہ کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اس حدیث کو سنن الترمذی میں روایت کیا گیا اور مسند احمد میں، اور یہاں جو میں نے آپ کے سامنے الفاظ رکھے یہ دونوں کے ملا کر رکھے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور عبداللہ ان کے بیٹے، تو گویا عبداللہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے، لیکن عمر میں آپ سے بہت چھوٹے تھے۔ یہ ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے بنو ہاشم میں پیدا ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً 15 سال تھی، یعنی ٹین ایجر تھے، وہ بہت ینگ تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ لیکن عمر کی کمی کے باوجود یہ بہت ہی عقل مند، بہت سمجھدار تھے، بہت چھوٹے تھے۔ ان کی خالہ حضرت میمونہ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، تو یہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات گزارنے کے لیے آئے کہ میں دیکھوں کہ آپ رات کو کیا کرتے ہیں۔ تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو ان کے لیے پہلے سے ہی وضو کا پانی رکھا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کس نے رکھا ہے، یعنی پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ عبداللہ نے رکھا ہے۔ تو آپ نے ان کو دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے 2 دفعہ یہ دعا دی ہے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر اور اسے کتاب کی تفسیر سمجھا، یعنی قرآن کی تفسیر کا عالم بنا۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ابن عباس بہت ہی سمجھدار بچے تھے، اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی توجہ دیا کرتے تھے۔ وہ چھوٹے سے تھے، ابھی علم سیکھ ہی رہے تھے کہ آپ نے ان کے لیے بہت زبردست دعا کی کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ دے۔ ایک ہوتا ہے دین کا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے اس کو سمجھنا، ایک ہے قرآن کا حفظ کرنا اور ایک ہے اس کو سمجھنا، اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا، تب وہ کلام ہمارے حق میں حجت بنتا ہے، ورنہ وہ کلام انسان کے خلاف بھی حجت بن سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 بار دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکمت عطا کرے، اللہم علمہ الحکمت، یعنی علم، دین کی سمجھ، حکمت، ان سب چیزوں کی دعا کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ان کے حق میں قبول ہوئی۔ جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے علم کی کثرت کی بنا پر ان کو حبر الامہ کا خطاب دیا گیا کہ امت کے عالم، عالم امت، اور ان کو بحر بھی کہا جاتا تھا، یعنی سمندر، ان کے پاس سمندر کی طرح کا علم، اوشن آف نالج۔ اسی طرح ان کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا۔
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ابن عباس قرآن کے بہترین ترجمان ہیں، یعنی اس کے معنی خوب بتاتے ہیں، خوب سمجھاتے ہیں آیات کو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر جب بڑے بڑے صحابہ کو بلاتے تو مجھے بھی ان کے ساتھ بلا لیا کرتے تھے، اور مجھ سے فرماتے کہ جب تک یہ بڑے لوگ بات نہ کر لیں تو تم نے بات نہیں کرنی، یعنی ان کو ساتھ ادب اور مینرز بھی سکھاتے، یعنی ان کو ان کی مجلس میں بٹھاتے لیکن اس کے ساتھ یہ بتاتے کہ بیٹھنا کیسے۔ ہم بعض اوقات بچوں کو مسجد وغیرہ میں لے جاتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس میں کیسے بیٹھنا ہے، یہاں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ بچوں کو تو کیا بتائیں گے، ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا۔ ہم بعض اوقات وہیں کھاتے پیتے چیزیں پھینک کر چلے آتے ہیں، یا بیٹھتے ہیں تو اتنی زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو مسجد میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ وما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، ان کے لیے جائز نہ تھا کہ وہ مسجدوں میں جاتے مگر ڈرتے ہوئے اللہ سے کہ ہم اللہ کے گھر کے اندر جا رہے ہیں۔ تو ہم سب پر، بڑوں پر بھی اور چھوٹوں پر بھی مسجد کا احترام اور ادب لازم۔ تو ابن عباس جو تھے ان کو علم کے ساتھ ادب سیکھنے کا بھی موقع ملا۔ ان کی وفات 68 ہجری میں ہوئی طائف میں، اور ان کا نماز جنازہ جو تھا وہ محمد بن حنفیہ نے پڑھایا۔ جب یہ چھوٹے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے تھے، اور آپ کے ساتھ ایک دن سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، اور سواری پر بیٹھ کر جب وہ ان کے پیچھے بھی تھے لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور ان کو کچھ باتیں سکھاتے ہیں۔ ہم بھی اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، لینے جاتے ہیں، پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں، کبھی لانگ ڈرائیو پر بھی ان کو لے جاتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا سفر کیسے کٹتا ہے اور ہم اس میں اپنے بچوں کو کیا بات سکھاتے ہیں، کیسی باتیں خود بھی کرتے ہیں اور کیسی باتیں ان کو سکھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر ان کو یہ حدیث سکھائی جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اور اس میں کتنی زیادہ کام کی باتیں ہیں۔ پہلی بات جو آپ نے فرمائی وہ ہے احفظ اللہ یا غلام، اے بچے، اے بیٹے، اے لڑکے، یعنی پیار سے بلایا۔ اور ایک اور روایت میں غیلم بھی آتے ہیں، یا چھوٹے سے بچے۔ احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ مطلب کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حدود، اس کی شریعت، اس کے احکامات پر عمل کرو، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ، اور جن چیزوں کا کرنے کو کہا گیا ہے ان کو کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دین، تمہارے اہل و عیال، تمہارے مال اور جان کی حفاظت کرے گا۔ اب وہ کون سے احکامات ہیں خاص طور پر جن کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ اس میں خاص طور پر نماز کی حفاظت۔ قرآن مجید میں کامیاب لوگوں کی صفت جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ والذین ھم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ درمیانی نماز کون سی؟ عصر کی نماز، کیونکہ اس وقت سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے نا، یعنی جلدی وہ وقت گزر جاتا ہے، اور سب لوگ، اب تو بہت لائٹس ہیں، رات بھی دن بن گئی ہیں، لیکن اس وقت لوگ جو تھے وہ دن کے آخری حصے میں اپنے کاروبار سمیٹ رہے ہوتے تھے، تو جلدی ہوتی تھی، اور سب کو یہ ہوتا تھا کہ اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے ہم کام سمیٹ لیں، یا یہ کہ اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے گھر پہنچ جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ آج بھی آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ رش آور کون سا ہوتا ہے؟ یہ عصر کے بعد کا ہی ہوتا ہے۔ تو اس نماز پر توجہ کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، عصر کی نماز قضا کر دیتا ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس کا گھر اور گھر والے سبھی برباد ہو گئے، یعنی کوئی ایسی آفت آئی کہ اس کا گھر بھی تباہ ہو گیا اور اس کے گھر میں جو تھے وہ سب بھی ختم ہو گئے۔ یہ اس سے بڑا نقصان ہے کہ انسان عصر کی نماز چھوڑے، یعنی یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان کو کچھ بھی نہ بچے، نہ مال، نہ جان، نہ اولاد، کوئی بھی نہیں بچا۔ لیکن اس سے بھی بڑا نقصان ہے اس شخص کا جو عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ تو کتنی زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنی ساری پلاننگ اس طرح کرے کہ اپنے نمازوں کے اوقات کو سامنے رکھ کر باقی چیزیں پلان کرے، نہ کہ باقی چیزوں کو سامنے رکھ کے جلدی جلدی جب موقع ملے نماز پڑھ لے۔ تو اللہ کی حفاظت، یعنی اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارا گھر، مال، جان محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی باقی حدود کی حفاظت بھی اس کے لیے آتا ہے وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں اور مومنوں کو بشارت دے دو۔
ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح فجر کی نماز پڑھنے والا جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں ہے. تو تم میں سے کسی سے اللہ کسی چیز کے ساتھ اپنے ذمے کا مطالبہ نہ کرے کہ اللہ اس کو پکڑے گا اور اسے جہنم کی آگ میں اوندھا کر دے گا. یعنی اگر کسی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم کی حفاظت نہیں کی تو پھر وہ بچ نہیں سکتا کہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. پھر صبر اور تقوی کے ذریعے اللہ کی حفاظت ملتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ آل عمران میں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، ڈرتے رہو، تو ان کی خفیہ چالیں تمہیں کچھ نقصان نہیں دے گی. یعنی انسان اگر اپنے دشمنوں سے ڈرتا ہے تو پتہ نہیں میرے خلاف کیا کیا چال چلیں گے، کوئی نقصان نہیں ہوتا اگر تم صبر اور تقوی سے اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی بسر کرتے ہو. پھر اسی طرح صبح شام کی جو دعائیں ہیں، اذکار ہیں، اگر ان کی پابندی کی جائے تو اس سے بھی انسان مختلف طرح کے شر سے محفوظ رہتا ہے. جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جو صبح شام یہ دعا 3 بار پڑھ لیتا ہے اسے کوئی اچانک مصیبت نہیں آتی، یعنی وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. اسی طرح جو شخص نمازوں، زکوٰۃ اور باقی چیزوں کی پابندی کرتا ہے قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میت کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. کل ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ انسان جب فوت ہوتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کی جو سننے کی قوت ہوتی ہے وہ سب سے آخر میں جاتی ہے. یعنی ایون اگر روح نکل بھی جاتی ہے تو ہیئرنگ کسی نہ کسی حد تک کام کر رہی ہوتی ہے. یعنی آنکھیں تو پلٹ جاتی ہیں، اوپر ٹکٹکی لگ جاتی ہے، انسان پیچھے دیکھنے لگتا ہے. وہ کیوں دیکھتا ہے؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو تبعہ البصر، انسان کی آنکھ اسے دیکھ رہی ہوتی کہ وہ جدا ہو رہی، میرے سے جا رہی ہے. یعنی روح جاتی اس مرنے والے کو اپنی دکھ رہی ہوتی ہے. تو یہ حکم ہے کہ آنکھیں بند کر دو فوراً. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں اگر کسی مردے کی آنکھ بند نہ کی جائے فوراً تو پھر کیا ہوتا ہے، جسم ٹھنڈا ہو کے آنکھیں اکڑ جاتی ہیں، اور چونکہ آنکھیں پیچھے پھری بھی ہوتی ہیں موت کے وقت تو وہ اتنی خوفناک ہو جاتی ہیں کہ انسان دیکھ نہیں سکتا. ریسنٹلی کسی نے مجھے بتایا کہ کسی کی ڈیتھ ہوئی، کسی لڑکی کی، اور وہ گئی ان کو غسل دینے کے لیے. ویسے تو کسی کے مرنے کے بعد اس کی کوئی چیز نہیں بتانی، جب آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ کون ہے کون نہیں، تو صرف عبرت کے لیے چھوٹی سی بات کرتی ہوں. تو وہ کہنے لگی کہ ان کے مرنے کے بعد کسی نے ان کی آنکھیں نہیں بند، اور وہ بچی کی ڈیتھ بھی اچانک ہوئی تھی، ینگ لڑکی تھی، اور اس نے فل میک اپ بھی کیا ہوا تھا اور مصنوعی پلکیں لگی ہوئی تھی اور اندر لینزز تھے. اب وہ کہتی ہے کہ میں نے کس مشکل سے وہ پلکیں اتاری، یعنی گلو لگی ہوئی تھی تو اتر نہیں رہی تھی، اور پھر آنکھوں میں جو لینز تھے وہ تو نکلے ہی نہیں، تو آنکھیں ہم بند ہی نہیں کر سکے. کہتی ہے کہ زندگی میں نے بے شمار غسل دیے ہیں، لیکن یہ غسل دینا میت کو اتنا میرے لیے مشکل تھا کہ میں رات سو نہیں پا رہی تھی. یعنی اتنا مجھے ڈر اور خوف لگا کیونکہ وہ آنکھوں میں ایک طرح کی وحشت سی تھی. اللہ عالم، میں نے خود تو نہیں دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا. تو انسان کو نہیں پتا کہ انسان کی موت کب آ جائے. تو ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ انہیں پتا ہو کہ اچانک اگر ہمارے سامنے کوئی فوت ہو رہا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کریں، اس کی ٹانگیں اکٹھی کریں، اس کی آنکھیں بند کریں. کیونکہ اگر ٹانگیں بھی بس کسی کی ایسی ٹیڑھی پڑی ہیں اور ان کو جوڑا نہیں گیا تو وہ اتنی اکڑ جاتی ہیں، یعنی باڈی ٹھنڈی ہونے لگتی، اتنی بازو کا اکڑ جاتی کہ ان کو واپس جوڑنا مشکل ہوتا ہے. پھر نہلانا، پھر اٹھانا، پھر قبر میں ڈالنا، وہ ایک مرحلہ ہوتا ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان مرنے کے بعد قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے جو اس کو دفنا کے جاتے ہیں. اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرانے کی طرف آ جاتی ہے، روزہ دائیں طرف آ جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف آ جاتی ہے، اور دیگر نیک کام، صدقہ، نفل، نیکی، لوگوں سے بھلائی اس کے دونوں پاؤں کے پاس، باقی چھوٹی چھوٹی ساری نیکیاں آ جاتی ہیں. تو جو اس کے فرائض ہیں وہ اس کو ایک طرح سے اوپر سے رائٹ لیفٹ پروٹیکٹ کرتے ہیں. حدیث میں آتا تو اس کے سر کے پاس سے سرہانے کی طرف سے اگر کوئی چیز آتی ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا رستہ نہیں، تو وہ چیز دائیں طرف سے آنے کی کوشش کرتی ہے. تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے بھی آنے کا رستہ نہیں، تو وہ بائیں طرف سے آنا چاہتی. تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے بھی آنے کا رستہ نہیں.
پھر وہ دونوں پاؤں کی طرف سے آنے کی کوشش کرتی ہے. تو نیک اعمال اور صدقہ خیرات اور نیکی اور لوگوں سے اچھا سلوک، وہ کہتے ہیں میری طرف سے بھی آنے کا رستہ نہیں. طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ آدمی کے پاس اس کی قبر میں آیا جاتا ہے، بس جب اس کے سرہانے کی جانب سے آیا جاتا ہے تو قرآن کی تلاوت اسے دھکیل دیتی ہے، کیونکہ قرآن جتنا یاد ہوتا ہے انسان نمازوں میں پڑھتا ہے تو وہ اس کو دھکیل دیتی ہے. جب دونوں طرف سے ہاتھوں کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو صدقہ دھکیل دیتا ہے، کیونکہ انسان اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے، اور جب پاؤں کی طرف سے آتی ہے تو اس کا مسجد کی طرف جانا اس کو دور کر دیتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ مختلف نیکیاں جو مختلف لوگوں کی ہوتی ہیں قبر میں بھی ان کی حفاظت کرتی ہیں. نیکی دنیا میں بھی حفاظت کا ذریعہ ہے، نیکی مرنے کے بعد بھی انسان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اسی طرح انسان جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو نہ دیکھ سکیں. یہ جہنم کا منظر ہی بڑا خوفناک ہے. وہ آگ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، وہ آگ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا، وہ آگ جو حرام کردہ چیزوں سے جھک گئی. کوئی حرام چیز نظر آئی تو اس نے اپنی آنکھ جھکا لی، پھیر دی. فحش سین اور بے حیائی کی چیزیں، ننگی تصویریں اور ننگے لوگ، اگر کوئی چیز سامنے آ گئی تو اس نے اپنی نگاہ پھیر لی، حرام چیزوں کی طرف نہیں دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی اپنے اس بچے کو جو کزن تھے آپ کے، کیا سکھایا کہ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تو ہمیں بھی اپنے چھوٹے بچوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ بچوں تم اللہ تعالیٰ کے احکامات مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پروٹیکٹ کرے گا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں میں خوف ہوتے ہیں طرح طرح کے، کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں وہ ڈرنے لگ جاتے ہیں. تو اس ڈر سے ان کو کیسے نکالا جائے؟ ان کو بتایا جائے کہ جب آپ اللہ کا نام لیں گے اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی چیز آپ کو نہیں نقصان دے گی. اسی طرح فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. حدیث میں آتا ہے ابن آدم میری طرف کھڑا ہو میں تیری طرف چل کے آؤں گا، تو میری طرف چل کر آ میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. انسان اللہ کی طرف جائے تو صحیح، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مدد کے لیے آتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے اگر بندہ مجھ سے ایک بالش یعنی ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں 1 گز اس کے قریب ہوتا ہوں. اگر گز آتا ہے قریب میں نے تو دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اگر وہ چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے مانگتا ہے یا اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. تیسری بات جو انہوں نے سکھائی وہ یہ تھی تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، تم اسے خوشحالی میں یاد رکھو وہ تکلیف کے وقت تمہیں یاد رکھے گا. یعنی جب تمہارے اوپر اچھے دن ہیں تو بھی اللہ کی عبادت کرو، ذکر کرو، دعا کرو، تو جب برے دن آئیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف کو کاٹ دے گا. یعنی ہم عام طور پر اللہ کی طرف کب رجوع کرتے ہیں؟ جب ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہوتی ہے. جب اچھے دن ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں اور اپنی دنیا کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں. لیکن جو لوگ اچھے دنوں میں دعائیں مانگتے ہیں، اپنے فرائض ادا کرتے ہیں، تو جب تکلیف آتی ہے تو ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں. چوتھی چیز جو سکھائی وہ کیا تھی اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو مانگو تو اللہ سے مانگو، یعنی لوگوں سے نہیں مانگو، اللہ سے مانگو. اور اللہ سے مانگنا کیا کہلاتا ہے؟ دعا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو انسان کو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. دعا نہ کرنا تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے سنن الترمذی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے ہر معاملے میں. صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تو اللہ سے مانگتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان دل ہی دل میں اس کو پکارتا رہے، سوال کرتا رہے، دعا مانگتا رہے. کسی بھی چیز کی زندگی میں کمی ہو، کوئی بھی دکھ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کچھ بھی مسئلہ ہو، دل دل میں اللہ سے دعا کرے اور جو مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے وہ اسے ضرور عطا کرتا ہے. گاڑ کر کا مطلب کیا؟ پوری توجہ سے جو مانگتا ہے، کیونکہ دوسری حدیث کے مطابق اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، لیکن جو توجہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے، خواہ جلدی عطا کرے یا دیر سے کرے. بعض دعائیں تو فوراً قبول ہوتی ہیں اور بعض دعائیں اپنے وقت پر جب اللہ کو پسند ہو
وہ قبول ہو جاتی. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہ فرمائے. انسان کو اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، محتاجی ہے، فقر ہے، غربت ہے، بھوک ہے، تو انسان کو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کا فقر دور کر دیتا ہے. لیکن جو شخص بندوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے اور بندوں کے سامنے حاجت رکھتا ہے تو اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے جس نے اسے اللہ پہ پیش کیا ہے اپنی ضرورت کو، اللہ تعالیٰ قریب اسے بے پرواہ کر دے گا، یعنی لوگوں کا محتاج نہیں کرے گا. لیکن جب وہ کوئی لوگوں سے مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی اس کی حاجت نہیں پوری ہوتی. فرمایا یا تو جلد ہی موت آ جائے گی کہ دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جائے گی، یا پھر انسان جلد ہی غنی ہو جائے گا. اس لیے انسان اللہ سے مانگتا رہے. لیکن حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولا بغیر ناقابل برداشت محتاجی کے، جو اس کو یا اس کے گھر والوں کو لاحق ہو، اس پر فاقے کا دروازہ ایسی جگہ سے کھولتا ہے اللہ جس سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. یعنی جو شخص بلا ضرورت دوسروں سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر کسی محتاجی میں ڈال دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سوال کرنے والا اس خرابی کو جان لے جو سوال کرنے میں یعنی لوگوں سے مانگنے میں ہے تو کبھی سوال نہ کرے. یعنی سوال کرنے سے انسان کو کیا کیا نقصان ہوتا ہے. اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو انسان لوگوں سے نہ مانگے. اور ویسے بھی یہ کہ قیامت کے دن ایسا شخص جو لوگوں سے مانگتا رہتا ہے اس کی عادت ہیبیچول، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت کا ٹکڑا تک نہیں، بالکل ایسے ڈراؤنی شکل ہوگی اس کی. کیونکہ سوال جو ہے نا انسان کی عزت کے خلاف ہوتا ہے، یعنی اس کی آبرو جاتی ہے. تو قیامت کے دن اس کے جو چہرے کے اوپر سے وہ چلا جائے گا نا اسکن، تو یہ بھی اس کے آبرو جانے کی، عزت جانے کی علامت ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، تم میں سے کوئی بھی اگر ضرورت مند ہو تو اپنی رسی لے کر آئے، لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پیٹھ پر رکھ کر لائے اور اسے بیچے. اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو محفوظ رکھے. تو یہ اس سے اچھا ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے، پھر وہ اسے دے یا نہ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ اگرچہ مسواک کی لکڑی کیوں نہ ہو. یعنی لوگوں سے توقع نہ رکھو، لوگوں سے لالچ نہ رکھو، بلکہ اپنی کوشش کر کے، محنت کر کے اپنی ضروریات پوری کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھے ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں گا. تو سیدنا ثوبان کہتے ہیں، یعنی جن کو آپ نے یہ حدیث سنائی کہ اس کے بعد وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے. تو اذا سألت فاسأل اللہ کا یہ معنی ہے دیگر احادیث کی روشنی میں. پانچویں چیز جو آپ نے سکھائی. اب آپ دیکھیے کہ بچوں کو اگر آپ یہ باتیں سکھاتے ہیں تو کتنی جلدی میچور ہو جائیں گے، کتنے سمجھدار ہو جائیں گے. کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ جہاں کہیں جاتے ہیں ان کو کچھ پسند آ جاتا ہے، خالہ کے گھر گئے، ماموں کے گھر گئے، بچوں دوسروں کے کھلونے دیکھے وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یہ ہم نے لینا، ساتھ لے کے چلنے لگتے ہیں. تو یہ باتیں اگر آپ پہلے سے ان کو سمجھا کے لے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ پھر اس وقت وہاں جا کر آپ کو تنگ نہیں کریں گے. پانچویں چیز وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو. جیسے ہماری نماز میں کیا کہتے ہیں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. مدد انسان کب مانگتا ہے؟ جب وہ کسی مشکل میں گھرا ہوا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چیز کی حرص رکھو جو تمہارے لیے نفع مند ہو، اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور اس سے عاجز مت ہو. یعنی کبھی بھی اللہ سے مانگنے سے مت تھکو. جہاں خیال آئے، بندوں کی طرف دھیان جائے، فوراً اللہ کی طرف پھیر لو. اب آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مایوس ہونے سے بچایا. انسان کی زندگی میں مایوسی کب آتی؟ جب وہ اپنے جیسے انسانوں سے توقعات رکھتا ہے، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اس کی، اور وہ بیچارے پوری نہیں کر پاتے. پھر انسان پریشان ہوتا ہے، ناراضگیاں ہوتی ہیں، شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، اس نے میرے لیے یہ نہیں کیا، اس نے میرے لیے یہ نہیں کیا. جہاں مشکل آ رہی ہے اللہ سے مانگنا شروع کرنا، اللہ اس کے دل میں ڈالے گا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی سے آپ کو مسئلہ حل کروائے جس کے اوپر آپ توقع رکھیں. وہ اپنے غیب کے خزانوں سے کسی اور کو بھیج دے گا آپ کی مدد کے لیے. تو پھر آپ لوگوں کے محتاج نہیں رہیں گے. آپ کو مسئلے کا حل چاہیے نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ کس طرح حل ہو، اس کو اللہ پہ چھوڑ دے، وہ مدد کرے گا آپ کی ضرور. مطلب یہ ہے کہ تم سارے کی ساری توقع اور توکل اس اللہ پہ رکھو، وہ کام بنائے گا. اور یہ بچپن سے سکھانے کی چیز ہے. بچوں کو چوٹ لگ جائے، بچوں کو کوئی چیز ضرورت ہو تو انہیں سکھایا جائے کہ کس طرح وہ اللہ کی طرف توجہ کرے، اللہ سے مانگے. مثلا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا استعینوا باللہ واصبروا، لوگوں اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. یعنی تم پر فرعون نے جو ظلم و ستم ڈھا رکھا ہے اس کا مقابلہ
تم نہیں کر سکتے، اللہ ہی کرے گا، اس سے مدد مانگو. اور کس طرح اللہ نے مدد کی، پھر وہ چیز جو امپاسبل لگتی تھی اللہ نے اس کو پاسبل کر دیا. چھٹی چیز جو انہوں نے سکھائی وہ کیا ہے؟ فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، جان لو کہ اگر ساری دنیا بھی مل کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اگر سارے مل کر تمہیں کچھ نقصان دینا چاہے تو نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. قلم اٹھا لیے گئے صحیح پہ خشک ہو گئے. تو انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اس پر پورا ایمان اس کا ہونا چاہیے کہ ہر طرح کا نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے. اچھا میں نے اگر اس کی بات نہیں مانی نا، اس کو راضی نہیں کیا تو مجھے یہ اور یہ نقصان ہو جائے گا. نہیں، جو چیز آپ کی قسمت میں لکھی ہے وہ مل کے رہے گی. آپ کا رزق لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کا فائدہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا مالک صرف اللہ ہے. قرآن مجید سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دور کر سکے، اور وہ تجھ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے کوئی نہیں جو اسے ٹالے. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس فضل سے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. سورۃ فاطر میں بھی فرمایا ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعد. اللہ اگر لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اس کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں. اگر اللہ کی طرف سے خیر لکھی ہے نا تو پہنچ کے رہے گی. لوگ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر اللہ کو منظور نہیں تو پھر لوگ مل کے بھی تمہاری مصیبت نہیں ٹال سکتے، اور جس سے اللہ روک دے اسے کوئی اور نہیں دے سکتا. اسی لیے ہم ہر نماز کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اور ہمیں دعا سکھائی گئی وہ کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ جسے تو دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو نہ دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار کو اس کی مال و دولت تیری بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. یعنی دنیا میں کسی کے پاس کتنا بھی مال ہو وہ اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا. قارون کے پاس کیا کچھ کم خزانے تھے؟ سب جانتے ہیں نا قارون کی کہانی قرآن میں بیان ہوئی ہے. کیا انجام ہوا اس کا، کتنی بڑی عبرت ہے اس میں. اتنا مال تھا اس کے پاس کہ جن کی صرف کنجیاں ان خزانوں کی انسان نہیں اٹھا سکتے تھے، اونٹوں کی ایک جماعت اٹھاتی تھی. اونٹوں پہ لاد کے وہ اگر کہیں جانا ہوتا، ہم اگر گھر سے نکلتے ہیں تو چابی کہاں رکھتے؟ بیگ میں، بس اتنی سی، اور وہ آرام سے اٹھا بھی لیتے. اور اب تو بہت جگہ لاک جو ہے وہ کارڈ یا ٹچ سسٹم سے بھی، چھوٹی سی چیز ہے. گاڑیوں میں اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ چھوٹا سا ڈیوائس ہے، بس وہ لگاتے ہیں تو کھل جاتی. اور اب تو کچھ گاڑیاں ایسی بھی بنی ہے کہ آپ گھر میں فون کے ذریعے ان کو انسٹرکشن دے دیں اور آپ کا، حتیٰ کہ اگر پارکنگ لاٹ میں کھڑی ہے تو سامنے آ جائے گی خود ہی. ٹیسلا کا نام سنا ہوگا آپ نے، یعنی سیلف ڈرائیو ہے، ڈائریکشن بھی خود ہی دیکھ لیتی ہیں. آپ بس بیٹھ دیں اس میں، اپنے وہ اس میں ڈال دیں، ڈائریکشن ڈال دیں، وہ خود بخود لینس چینج کرتی رہے، خود بخود پہنچ جائے گی. آپ بیٹھ کے کمپیوٹر پہ کام کریں، پہنچا دے گی آپ کو. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر بندے کے حق میں خیر چاہتا ہے تو پھر کوئی نہیں آپ سے روک سکتا. اس لیے آپ لوگوں پہ بھروسہ نہ کریں، اللہ پہ کریں. اور قارون کی بات ہو رہی تھی کہ قارون کے خزانے، اتنی بڑی جماعت ان کو اٹھاتی تھی کیونکہ خزانے ہی خزانے تھے اس کے، اور ان کو بڑے بڑے لاک لگے ہوئے تھے، اور ان بڑے لاکس کی چابیاں بھی بڑی. اگر آپ نے کبھی خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی دیکھی ہو تو عام چابی کی تو چھوٹی نہیں، بڑی سی چابی. میوزیمز میں اب بھی آپ دیکھیں نا تو پرانے زمانے کی جو کیز ہوتی بڑی بڑی تھی، جو بڑے بڑے تالوں کو لگتی تھی. تو بہرحال وہ اتنی بھاری چابیاں ہوتی تھی کہ وہ خود اٹھا بھی نہیں سکتا تھا، بیگ میں کہاں آئیں گی. اونٹوں کی بھی، ایک اونٹ نہیں کئی اونٹ مل کے ایک گروپ آف کیمل جو تھا وہ چابیاں اٹھاتا تھا جب اس کو کہیں جانا ہوتا تھا، کیونکہ چابی انسان پیچھے نہیں چھوڑ کے جاتا، ساتھ لے کے جاتا ہے نا جہاں بھی آپ. تو بہرحال ہوا کیا، انجام کیا ہوا؟ جب اس پہ عذاب آیا تو وہ سارا مال اس کو بچا نہیں سکا. تو اس لیے مال پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، مال بھی کام نہیں آتا، انسانوں پر بھی نہیں. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جوان ہو کر، صحت مند ہو کر ماں باپ سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. بوڑھے ماں باپ رہ جاتے ہیں، بچے فوت ہو جاتے ہیں. جن کو آپ نے اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھ کے پالا تھا، اللہ کی مصلحت سے وہ سہارا چلا جاتا ہے، لیکن پھر بھی بڑھاپا تو گزر ہی جاتا ہے. سب لوگ ہی دنیا میں کسی نہ کسی طرح زندگی پاس کر جاتے ہیں. رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر لکھی جا چکی، اور صرف وہی مصیبت آئے گی جس کے آنے کا اللہ اجازت دے گا.
اور جب آپ دعا کرتے کہ اللہ میں مصیبتوں سے بچا تو اللہ اس کو روک بھی دیتے. اس لیے اصل تعلق پھر ہمارا اللہ سے ہونا چاہیے. اگر ہمیں کسی چیز کا ڈر ہے نا تو اس کے نقصان سے بچنے کے لیے بھی اللہ ہی سے مدد مانگے, اور اگر کوئی فائدے کی چیز چاہیے تو اس فائدے کے حصول کے لیے بھی اللہ سے مانگے. اسی لیے ہم استخارہ پڑھتے ہیں نماز میں, نماز استخارہ, کہ اس میں دعا جو پڑھتے ہیں کیا ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک, اے اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں تیرے علم کی وجہ سے, یعنی تجھے پتا ہے کہ میرے لیے خیر کیا ہے, تو مجھے وہ خیر اور بھلائی عطا کر دے. تقدیر پر ایمان لانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر اس کا نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوتا, وہ اپنے حواس نہیں کھو بیٹھتا, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے اذن سے ہی آئی ہے, اس میں ضرور کوئی خیر ہے. اور اسی لیے 7ویں بات جو سکھائی گئی وہ کیا ہے, وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَىٰ مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا, جان لو کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اس پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے. جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا کہ اگر کوئی تکلیف میری زندگی میں آئی ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے, تو میں اس پر صبر کروں گا, پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر تمہیں اس کا اجر بھی بے پناہ ملے. کچھ چیزیں انسان اپنی زندگی میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا, اس کو بہت ناگوار ہوتی ہیں. آپ سب کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوگا کہ کچھ چیزیں آپ کو سخت ناپسند, آپ کہتے ہیں مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتی, میں اب اس سچویشن میں رہ ہی نہیں سکتی. میں رات اپنے ہسبینڈ کو بتا رہی تھی, کوئی دن نہیں جاتا کہ جب کوئی شخص, کوئی خاتون اپنا یا بچے کا کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ نہ مجھے بتائے کہ جس میں وہ سخت تکلیف سے گزر رہی ہے, یا ہسبینڈ کی طرف سے پرابلم ہے, یا کہ جاب وغیرہ کا مسئلہ, یا پھر اپنے بچے کا کوئی مسئلہ. یعنی ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے آزمایا جا رہا ہے, وہ اس آزمائش کو اپنے لیے بہت برا سمجھتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے صبر نہیں ہے. لیکن اگر انسان اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے, مثلا بیمار ہے تو علاج کرائے, مال کی کمی ہے, فقر ہے تو کوئی ہاتھ پاؤں مارے, کوشش کرے, محنت کرے, کام کرے, کہیں نہ کہیں ایک دروازہ بند ہے تو دوسرا تو تیسرا کھل جائے گا. اسی طرح اگر کسی انسان کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی اللہ کرے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شدت بھی کم ہو جائے, کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. بعض اوقات ہسبینڈ وائف کے درمیان اتنے اختلافات ہو جاتے ہیں اور انسان ان کو اپنے لیے سخت ناپسند کرتا ہے بھی ناپسندیدہ چیز, لیکن اگر اللہ نے لکھا ہے کچھ تو اللہ کو پتا ہے نا کہ اس کے ذریعے میری کیسی کیسی اصلاح کرنی, اس مشکل میں ڈال کے اللہ تعالیٰ مجھے کس کس طرح چمکانا چاہتا ہے, اور ایک چیز مجھ سے لے کے کتنی خیر و بھلائی مجھے دینا چاہتا ہے جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی. تو جان لو کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو, کوئی بیماری یا کوئی دکھ کا تکلیف ہے, اس پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے. کیونکہ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو جب اجر ملے گا تو دوسرے لوگ کہیں گے کاش ہماری سکن کینچیوں سے کاٹ دی جاتی, ہمیں بھی یہ اجر ملتا جو ان کو ملا. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا, جب ہم کسی کے پاس کوئی بہت اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ والی میرے پاس ہوتی نا پھر بات. کچھ لوگوں کو گاڑیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے, کچھ کو موبائل کا, سیل فونز کا. انسان اپنے پہ راضی نہیں ہوتا, جب دیکھتے ہیں نا کسی کے پاس نیا ماڈل کا آئی فون 7 پلس لے لیا ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ اچھا میرے پاس بھی یہ ہوتا نا تو پھر مزہ تھا. لیکن سم ہاؤ ہم اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے, تو انسان کے اندر ہے کہ انسان اس چیز کی حرص رکھتا ہے جو دوسروں کے پاس ہو, اور اسے منع نہیں کیا گیا. اس میں کہا ہے کہ جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے اس کے لیے حرص رکھو, لیکن اللہ سے مدد طلب کرو, مانگو اللہ سے, عاجز مت بنو کہ نہیں اٹس امپاسبل, مجھے تو مل ہی نہیں سکتی یہ چیز. اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ نہ کہو کاش میں ایسا کر لیتا ویسا کر لیتا, کیونکہ کاش کا لفظ جو شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. لیکن اگر کوئی تکلیف آ جاتی تو صرف یہ کہتے رہنا کاش یہ نہ آتی, کاش ایسا نہ ہوتا, کاش ایسا. اللہ سے مدد مانگے انسان, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں بہت قریب ہوتا ہے, سنتا ہے, مدد کرتا ہے. آج صبح مجھے کوئی بتا رہی تھی کہ وہ یہاں سے ایڈمنٹن گئی تو انہیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ایڈمنٹن میں کتنی سنو ہوتی. تو کہنے لگی کہ میں جب وہاں گئی تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ دیکھو یہاں کا ونٹر ذرا بھاری ہوتا ہے, لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, تو تم نے گھر میں بند نہیں ہو جانا, باہر نکلنا, ان کے بچے چھوٹے چھوٹے, تو تم نے باہر بھی نکلنا ہے. تو کہتے ہیں میری امی نے بھی مجھے کہا کہ دیکھو تم باہر کہاں جاؤ گی, چلو بچوں کو لائبریری میں لے جایا کرو, بچے بھی چھوٹے اسکول نہیں جاتے. کہتے ہیں بچے کو اسٹرولر میں ڈالا اور میں لائبریری کی طرف جانے لگی. تھوڑی دور گئی کہ میرا جو اسٹرولر تھا وہ برف میں پھنس گیا, اور آس پاس کوئی اللہ کا بندہ نہیں تھا, اور عجیب سی گلومی سا موسم. اور تو اس وقت میں نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ اس وقت تیرے سے میری کوئی مدد نہیں کر سکتا, میں صرف تجھ سے مدد مانگتی ہوں, تو مجھے اس مشکل سے نکال. کیونکہ اس کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا کہ وہ اس کو اٹھا کے کہیں آگے پیچھے کرے, یا کچھ بچہ کو اٹھائے, اسٹرولر اٹھائے, ان کو نیچے رکھے, یہ کیا کرے کیا نہیں کرے. کہتے نو ویئر 2 لوگ آ گئے کہیں سے,
انہوں نے مجھے دیکھا مشکل میں تو کہتے مجھے ڈر بھی لگا کہ حجاب ہو لیے میں سب، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو کہاں جانا ہے تو ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، پہنچا دیتے. کہتے انہوں نے کم سلو والے راستے سے گھما کے مجھے لائبریری کی بلڈنگ تک پہنچا دیا. کیونکہ مجھے اندر سے اتنا ڈر لگی کیونکہ اس وقت باقی دکانیں تو بند تھی، ایک شراب کی دکان کھلی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ لوگ وہیں جا رہے ہیں. تو مجھے گھبراہٹ بھی ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی نقصان دے یا کچھ، لیکن اللہ اللہ کر کے وہ پہنچے. تو کہتی ہے اس وقت میں نے سوچا کہ اگر میں اس وقت سنو کو برا بھلا کہتی اور یا جنہوں نے مشورہ دیا تھا باہر نکلنے کا ان کو برا بھلا کہتی یا کسی اور کے ساتھ میں کچھ کرتی، میں نے فوراً اللہ کو پکارا کہ اللہ آپ مجھے اب اس میں سے نکالیں گے، میں تو اس میں سے نہیں نکل سکتی، پھنس گئی. ہر انسان کی زندگی میں اچانک ہی کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ انسان اس کے لیے پریپیئرڈ ہی نہیں ہوتا. ایسے میں پھر انسان کہتے یہ، پھر انسان دانت پیسے لگتا، فلاں کی تو میں خبر لوں گی، اس نے مجھے یہ کہا تھا یہ کھا لو یا ایسا کر لو وہ کر لو وہاں چلی جاؤ. نہیں، لوگوں پر غصہ نہیں کریں آپ، جو ہونا تھا ہو گیا. اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد مانگو. اذا استعنت فاستعن باللہ، اور صبر سے کام لے، زبان کو روک لے کہ انسان فوراً بدگمان ہو جاتا ہے، فوراً برا بھلا بولنا شروع کر دیتا ہے اور غیبت کر کے اپنے نیکیاں بھی ضائع کر دیتا ہے اور اس تکلیف پر صبر نہ کر کے مصیبت میں پھنس جاتا ہے. تو ایسے میں انسان جب صبر کرتا ہے تو اس پر اجر ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صبر کرے گا اللہ اسے صابر بنا دے گا. وہ کہتے ہیں نا مجھ سے صبر نہیں ہوتا، نہیں، جو صبر کرے گا اللہ اس کو صبر دے گا. جب تک کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے گا. اور اللہ نے کسی کو صبر سے بڑھ کر وسعت والی نعمت عطا نہیں کی. صبر نعمت، جی نعمت، کہ انسان تکلیف میں اپنے آپ کو سنبھالے اللہ کو پکار کر اللہ کی مدد کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے اس مومن سے اجر و ثواب میں کہیں زیادہ ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور نہ ہی ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے. یعنی یہ اس مومن کے بارے میں ہے جو گھل مل کے نہیں رہتا. اور گھل مل کے رہنے میں کیا ہوتا ہے، اس کی بات سنی تو دل پہ لگ گئی، اس نے کچھ کہہ دیا وہ مائنڈ کر گیا، اس کوئی غیبت سنا دی کسی کو، تو انسان کی ایک طبیعت خراب ہونے لگتی ہے بعض اوقات میل ملاقات سے. لیکن مجبوراً پھر انسان اکیلا بھی تو نہیں رہ سکتا، آپ کو نکلنا ہی ہوتا ہے لوگوں. تو لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے بنسبت اس کے انسان آئسولیٹ ہو جائے، صرف اپنی دنیا میں گم ہو جائے. آپ دیکھیے ڈپریشن کب ہوتا ہے، جب انسان لوگوں سے میل جول چھوڑ دیتا ہے، کسی سے ملتا جلتا نہیں، بات نہیں کرتا، کسی کو اپنا دکھ نہیں سناتا، کسی کا دکھ سنتا نہیں، کسی کے کام نہیں آتا، نہ کوئی اس کے کام آتا ہے. لیکن گھر والے بھی، آس پاس کے دوست بھی تنگ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں اس کو تو اس کے حال پہ چھوڑ دو، کسی سے منہ بات ہی نہیں کرتا. تو ایسے میں پھر مسائل حل تو نہیں ہوتے. انسان نکلے، تکلیف تھوڑی برداشت کر لے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان جب ایک تکلیف برداشت کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ بس میں اب کوئٹ کر رہا ہوں، میں گھر سے نکل رہا ہوں، میں الگ ہو رہا ہوں. انسان سوچے کہ الگ ہونے کے بعد جو حالات ہیں کیا وہ آسان ہے. کل ایک خاتون نے اپنی ایک بچی کا مسئلہ بتایا. میں یہ واقعات اس لیے بتا دیتی کیونکہ آپ کو تو نہیں پتا کہ وہ دنیا کے کس کونے سے کس نے مجھے کس کام کے لیے کانٹیکٹ کیا اور مسئلہ کیا تھا، لیکن ان واقعات میں ایک سبق ہوتا ہے، اس لیے یہ واقعات بیان کرنے پڑتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ان کے سامنے قصے بیان کیجیے تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں. ہماری ایک جاننے والی تھی، انہوں نے کچھ سال پہلے شادی کی. شادی ان کی ذرا لیٹ عمر میں ہوئی، تقریباً 40 کے قریب تھی وہ. بہرحال شادی ان کی دوسری جگہ پر تھی، یعنی اس شخص کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی تو انہوں نے شادی کی. شادی سے پہلے بھی مجھ سے انہوں نے مشورہ کیا. اس وقت میں نے ان سے کہا کہ اس عمر میں عام طور پر انڈرسٹینڈنگ ذرا مشکل ہوتی ہے تو بس صبر سے کام لینا ہوگا. خیر شادی ہو گئی. شادی کے بعد فوراً ایک بچی اللہ نے دے دی. ہوا وہی کچھ عرصے کے بعد انبن شروع ہو گئی اور وہ اتنی ایکسٹریم پہ پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ میں اب ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا. پھر سمجھایا کہ دیکھو بھائی اپنا گھر اچھا ہوتا ہے چاہے کیسا بھی ہو، لیکن جب انسان تھوڑی تکلیف سے گھبرا جاتا ہے نا تو پھر انسان کہتا ہے نہیں اس سے تو میں نکلوں، بعد میں دیکھیں گے. بہرحال چھوڑ دیا انہوں نے، آ گئی اپنے میکے آ گئی، والدہ کے ساتھ رہنے لگی. وہاں پر ظاہر ہے بھائی بھی تھے جن کی شادی نہیں ہوئی، اور بچے بھی تھے جو اور بہن بھائی جن کی شادی ہوئی تھی وہ ان کے بچے. اب یہ بچی پل رہی ہے اپنی نانی نانا ماموں وغیرہ کے گھر. اب وہ جو دوسرے بڑے تو خیر سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن وہ جو دوسرے بچے ہیں پریشان اس پر تھی کہ وہ جو دوسرے بچے ہیں وہ ہر بات میں اس کو بلی کرتے ہیں. وی ہیٹ یو، وی ڈونٹ لائک یو، آپ یہاں کیوں ہیں، آپ کے ابا نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کا کوئی بھی نہیں ہے، اپنے گھر جاؤ، یہاں کیوں رہتے ہو، وغیرہ.
بچے ہیں ادھر ادھر سے بڑوں سے کوئی بات سن لیتے کوئی تو وہ بتا رہی تھی کہ میری بچی بہت انٹیلیجنٹ ہے لیکن اس شدید دباؤ کا شکار ہو رہی ہے کزنس کی باتیں سن کر، اور کہا تمہارے ابا کی طرف سے تمہارے کوئی کزن تمہیں نہیں ملتے کیونکہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتے. ہوتا ہی ہے نا جب طلاق وغیرہ ہو جاتی ہے سپریشن یا خلا جو بھی، تو پھر وہ ان کے پورے خاندان سے انسان کٹ جاتا ہے. اب اگر بچے ہو تو وہ بھی سارے خاندان سے کٹ گئے. ایک مشکل سے نکلنے کے لیے انسان خود بھی اور بچے بھی کس قدر اور مشکلات میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے ایک شخص کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے لیکن اس سے الگ ہو کے رہنا کیا آسان؟ وہ بھی آسان نہیں. میں نہیں کہتی کہ اللہ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی، لیکن انسان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بہت بڑے بڑے سٹیپ نہ لے لے، فوراً صبر سے کام لے، حسن سلوک سے کام لے، نبھانے کی کوشش کرے. دوسرا اچھا نہیں بھی کرتا تو احسان کرے، شاید اس کا دل نرم ہو جائے. لیکن اگر کوئی چارہ نہیں اور کوئی فیصلہ ہو ہی ایسا گیا تو پھر صبر کرے، اللہ سے اچھے اجر کی توقع رکھے، کیونکہ کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. آپ رہنا بھی چاہتے ہیں، دوسرے آپ کو رکھنا نہیں چاہتے، پھر آپ کیا کریں؟ آپ کے پاس چوائس ہی نہیں. ایسے میں پھر انسان صبر سے کام لے. تو بہرحال جب انسان صبر کرتا ہے انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں. بعض نیکیوں پر انسان بلند درجوں تک نہیں پہنچتا جتنا تکلیفوں پہ صبر کر کے پہنچتا ہے. اور پھر 8ویں بات جو آپ نے سکھائی وہ تھی وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، مدد صبر کے ساتھ ہے، یعنی صبر کے نتیجے میں مدد آتی ہے اللہ کی. ایک وقت ہوتا ہے تکلیف کا، جب وہ گزر جاتا ہے تو پھر حالات میں وسعت آ جاتی، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو جب کوئی مشکل درپیش ہو تو نماز اور صبر سے مدد لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایسا نہ سمجھو تکلیف میں کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن اس وقت وہ تمہیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہے یا تمہیں اس سے بہتر کچھ دینا چاہ رہا ہے. تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو. پھر اسی طرح صبر کرنے والوں کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، واللہ یحب الصابرین. صبر اور دعا کے نتیجے میں بہتر نعم البدل ملتا ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ایسا صبر کرنے والوں پر اللہ کی نوازشیں ہوتی ہیں اور رحمت آتی اور آخرت میں جنت ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے اولاد آدم اگر صدمے کی ابتدا میں تو صبر کر لے، یعنی مصیبت پڑتے میں کوئی صبر کر لے اور اجر کا طلبگار بن جائے تو میں تیرے لیے جنت سے کم کسی ثواب پہ راضی نہ ہوں گا، یعنی اس کا بدلہ تجھے جنت ہی لازمن دوں گا. سبحان اللہ. وہ وقت ہوتا بڑا مشکل، لیکن اپنے آپ کو نا ذہنی طور پر تیار کیا کریں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں انسان ڈرتا ہے کہ میری زندگی میں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، کہیں میں یہ خبر نہ سن لوں. کبھی ایسا تھا ہمیں اپنے ماں باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں ہمیشہ زندہ رہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہمیں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کی وفات کی خبر نہ آ جائے، کہیں ان کی بیماری کی خبر نہ آ جائے. ایسے ایسے خوف آتے ہیں نا دل میں. تو اپنے اندر یہ پریپیئر کیا کریں کہ اگر ایسی کوئی خبر آئی تو میں کیا کروں گی، میں اپنے اوپر کیسے کنٹرول کروں گی. اپنے اوپر خود پہلے سے ایکسرسائز کر کے رکھیں کہ میں یہ پڑھوں گی، میں یہ بولوں گی اور یہ نہیں بولوں گی، تاکہ جب وہ چیز سامنے آئے تو انسان تیاری کے ساتھ اس کا مقابلہ کر لے اور اجر سمیٹ لے. کیونکہ اللہ نے اس شخص کے لیے لازم جنت کا وعدہ کیا جو ایسی مصیبت پہ صبر کرے. اسی طرح بعض اوقات انسان اپنی کسی مثلا جاب کے بارے میں فکر مند ہے کہ یہ میری جاب چلی نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا. کئی چیزیں انسان کو فکر مند کرتی. جس چیز کے بارے میں خوف ہے اس کے بارے میں سوچیں اگر ایسا ہو تو مجھے کیا کرنا ہے، کیسے نپٹوں گی. میں اللہ سے مدد مانگوں، میں انا للہ پڑھوں، میں چیخوں چلاؤں گی نہیں، میں اللہ سے ناراض نہیں ہوں، میں بندوں سے ناراض نہیں. بعض اوقات ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں خوف ہوتا ہے، چھوٹے ہیں تو ہے کہیں بیمار نہ پڑ جائیں، کہیں فوت نہ ہو جائیں، بڑے ہیں تو کہیں امتحان میں فیل نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. یہ سارے خوف اور خوف کی کوئی نہ کوئی قسم کسی نہ کسی کو لاحق رہتی ہے. ایسے میں انسان اپنے آپ کو سجھائے کہ کیسے میں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اگر کوئی ایسی ناگوار اور ناپسندیدہ چیز میری زندگی میں آتی ہے تو اس موقع پر میں کیا کروں گا تاکہ مجھے اجر تو ملے. پہلے تو یہ کہ انسان اللہ سے دعا کرے کہ اللہ نہ ہو، لیکن کچھ چیزیں تو زندگی میں ہو ہی جاتی ہیں. پھر 99% نہیں بھی ہوتی نا تو کوئی 1% تو مشکل آئی جاتی ہے. تو پھر ایسی صورت میں انسان صبر کر کے اجر کا مستحق بن جائے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. 9ویں بات جو انہوں نے سکھائی، یہ سب باتیں بچوں کو سکھانے والی، یہ تربیت اولاد ہو رہی ہے. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور یہ کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے.
تنگی کے ساتھ آسانی ہے. مثلا ہو سکتا ہے اس وقت آپ بیٹھے ہیں، آپ کی ٹانگ تھک گئی ہو، آپ تنگ ہو رہے ہو، جگہ اتنی نہیں کہ آپ آرام سے ریلیکس کر سکیں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کچھ حاصل بھی تو کریں جو آپ کو اس وقت میں بھی اپنے گھر کے بیڈ پر نہ ملتا. تو انسان کو ہمیشہ تنگی کے وقت، تکلیف کے وقت آسانی کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اس میں خیر کا پہلو کون سا ہے. اور انسان اس وقت اللہ کو پکارتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ چیز آسان بھی کر دیتے. مجھے یاد ہے کہ بہت سال پہلے ایک دفعہ ایسی بھی کچھ طبیعت خراب ہوئی تو نئی نئی وہ MRI شروع ہوئی تھی، تو ہر کوئی وہیں بھیج دیتا تھا کہ چلو اس سے پتہ چل جائے کہ کیا ہے. تو مجھے بھی ڈاکٹر نے MRI ریفر کر دی کہ جا کے کروا لیں. جب میں ہاسپٹل پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ اتنی سی ٹیوب میں انسان کو گھساتے. دیکھ کے تو بڑا ہی دل گھبرایا کہ یہ اس میں ہے، لیکن اب آپ بھاگ تھوڑی سکتے ہیں وہاں سے، آپ کو تو اب جانا ہی اس کے اندر، مرتے کیا نہ کرتے. بہرحال اب لیٹ گئے اور مجھے کچھ ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے تنگ جگہوں سے، تنگ چیزوں سے، تو ایسا لگا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور اس میں کہتے ہلنا بھی نہیں، سانس بھی چپ کر کے لو. بہرحال اندر گئے، میں نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا شروع. اب یقین آنکھیں میں نے بند کر لی، جو میں پڑھتی ہوں مجھے لگے میں پتہ نہیں کتنی وسیع جگہ پہ بیٹھی، ایک تو میری کیفیت ہی بدل گئی. تو تنگی میں انسان اگر اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تنگی کے اندر ہی وسعت پیدا کر دیتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا، مچھلی کے پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا. اللہ نے کہاں سے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، اور کہاں اللہ نے ان کو باہر نکال دیا. پھر اسی طرح ہم باقی پیغمبروں کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، تکلیفیں آئی لیکن پھر تکلیفوں سے اللہ نے نجات بھی دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کسی رنج و غم اور آزمائش میں مبتلا شخص اس کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے. کہا کہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی طرح اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. 10ویں چیز جو انہوں نے حضرت ابن عباس کو سکھائی وہ تھی وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ ہی آسانی، مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے. اور آپ دیکھیے سورۃ الم نشرح میں دو طرف یسر اور بیچ میں عسر کا ذکر ہے، یعنی ایک تنگی دو آسانیوں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم اس آسانی کو دیکھ نہیں پاتے. مثلا جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تھک بھی رہا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ پڑھتے جائیں، نوافل بھی پڑھیں اور ساری، تو آپ کے جسم میں ایک فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو بازو کا جسم اکڑا ہوا ہوتا ہے، جو نماز آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اینڈ آف صلاۃ یا ریلیکس. آپ ویسے بھی ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ نماز ہی زیادہ پڑھ لیں، ایکسرسائز بھی ہو جائے گی بیچ میں. بہرحال جو کام بندے کی زندگی میں آسانی لاتے ہیں ان کو گنوا کے بات ختم کروں گی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آسانی ہو، سب سے پہلے یہ کہ اللہ سے ڈریں. اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے اور چھپ کے وہ کام کرے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کی ناراضگی کے کام چھوڑ دے، یعنی تقوی اختیار کرے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے اس کام میں آسانی پیدا کر دے گا. دوسری چیز صدقہ، جہاں تنگی ہو صدقہ خیرات کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، تقوی اختیار کیا اور بھلی باتوں کی تصدیق کی، ہم اسے آسان راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. دوسروں کی مشکل میں کام آنا، حدیث میں آتا ہے جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کر دے گا، اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. اللہ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. پھر اسی طرح دل کی تنگی دور کرنے کے لیے دعا کرنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. یہ صرف درس دینے سے پہلے نہیں پڑھی جاتی دعا، جب بھی دل میں گھٹن محسوس ہو، ڈپریشن ہو، دل کی تنگی محسوس ہو، سب پڑھنا شروع کر دیں. اور اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یہ دعا پڑھیں، اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر وہی جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے تو مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اصل آسانی ہوتی ہے پھر دعا کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو آسانیاں عطا کرے اور اس دین پر عمل کرنا آسان کرے. تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یعنی بچوں کی تربیت کے 10 نکام، 10 ٹپس کہ ان کو کیا سکھانا ہے. اور جب آپ یہ سکھائیں گے ان کو تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے لیے بہت آسانی کا سبب بن جائے گا.
آپ کے لیے خوشی کا سبب بنے، بجائے اس کے کہ وہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے. چاہے بچے بڑے ہو گئے چھوٹے ہو گئے، یہ 10 باتیں ان کو ضرور سکھا دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئکلی کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے، کوئی کوشچن کرنا چاہے تو یو آر موسٹ ویلکم. کوئی بات کرنا چاہے، کچھ پوچھنا چاہے، آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. زیادہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر بچے کافی بڑے ہو گئے ہاں جی. اور ہمیں اب لگ رہا ہے کہ اٹس ٹو لیٹ، لائک چاہتے تو ہیں لیکن ایفرٹ زیادہ چاہیے آئے، لیکن کس طرح دعا کر کے کریں سب کا دیکھ. بچوں کے لیے کس طرح کے ہم سیٹ کریں کہ وہ ہماری بات سے آفینڈ نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ اب آپ نے پڑھنا شروع کیا تو آپ نے بھی تو بہت کچھ کیا ہوگا. جی، اس میں یہ ہے کہ بچے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بچہ کیا چاہتا ہے، کن چیزوں سے بات سمجھتا ہے، کیا نہیں سمجھتا. کیونکہ بچے کے ساتھ ہماری ایک زندگی گزری ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے. جب وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس بات سے بچے کو ہاتھ چھڑتا ہے بچہ اور بچہ سننا نہیں چاہتا، تو پھر اس طریقے کو چھوڑ دے. نرمی جو ہے وہ ہمیشہ کام کرتی ہے، لیکن بعض اوقات ہم جلد بازی میں سختی بھی کر دیتے ہیں کہ ہم جلدی نتائج چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ مایوس کبھی نہیں ہونا کہ یہ بڑے ہو گئے، ہاتھ سے نکل گیا، آپ یہ تو ہوپلیس کیس ہے، ان کو چھوڑ ہی دو. نہیں، چھوڑنا نہیں. دعا کہ اللہ ان کا دل بدل دے. اور قبولیت کے اوقات میں دعا، اذان کے بعد دعا کرنا، تہجد کے وقت کرنا، صدقہ خیرات کر کے نیکی کے کام کر کے دعا کرنا، اور کوشش جاری رکھنا. کوشش میں یہ ہے کہ انسان ان کو توجہ دے، ان کو ٹائم دے، ان کے پاس بیٹھے. اور اس میں ٹائم لگتا ہے، جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کے دوست بھی اور ہو گئے اور ان کی مصروفیت بھی، آپ انتظار میں ہیں، ان کا پروجیکٹ نہیں ختم ہو رہا، ان کے ایگزام نہیں ختم ہو رہے، بات کرنے کا وقت نہیں مل رہا. لیکن جتنا بھی ہے اتنا آپ کرتے رہیں، اچھی مجلسوں میں لے کر جائیں. کیونکہ بعض اوقات ہم سے نہیں سیکھنا چاہتے مگر دوسروں کی بات سن لیتے ہیں. اچھے دوستوں کا انتخاب کریں، اللہ کے آگے روئیں. تو دعا اور کوشش دونوں چیزیں مل کے امپاسبل کو پاسبل کر دیتی. پچھلے دنوں خاتون مجھ سے کلاس میں ذکر کر رہی تھی کہ جب انہوں نے 10-12 سال پہلے کورس شروع کیا تھا تو کہتی میں اس وقت شاید میرے پاس آئی تھی تو کہنے لگی کہ میں اپنے بچے کو کہتی تھی کہ تم نماز پڑھو تو وہ بہت ناراض ہوتا تھا. کہتا آپ کہنا چھوڑ نہ کہیں مجھے، تو اب میں کیا کروں. میں نے کہا کہ ابھی آپ کچھ نہ کہیں، چھوڑ دیں آپ اس کو. اس پیار سے ایک دفعہ کہا، یاد دلایا اور اس کے بعد چھوڑ دیں اور آپ دعا کرتی رہے. وہ کہتی کہ میں نے بس پھر دعا خوب خوب کرنی شروع کر دی. میں کہتی آج میرا بچہ دین میں مجھ سے آگے، اللہ نے دعائیں سن لی. دل بدلتے کچھ دیر لگتی، کوئی دیر نہیں لگتی. بس نا امید نہیں ہونا، مانگتے رہنا، آخر تک مانگتے رہنا. کوئی پتہ نہیں ہم دنیا سے چلے جائیں، ہمارے پیچھے وہ سب ٹھیک ہو جائے. اچھی امید رکھیں.